اجازت ہے موضوع گفتگو آج اپنی آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ موضوع گفتگو جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، محرکات کربلا، ناصرین کربلا، قاتلین کربلا۔ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو قابل تذکرہ بھی ہیں اور قابل ذکر بھی، لیکن ابتدائی انسانیت سے لے کے آج کے اس لمحے تک جس میں ہم بیٹھے ہیں، تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے زیادہ جس واقعے کو بولا گیا ہے وہ کربلا ہے۔ جس پر سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ کربلا، جس کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے وہ کربلا، جس کو سب سے زیادہ سنا گیا ہے وہ کربلا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کبھی بھی ایک ہی قصہ بار بار نہیں سنتا۔ انسانیت ہے کہ وہ ایک موضوع کو مسلسل رپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ 1400 سال سے واقعہ ایک ہے، مسلسل دہرایا جاتا ہے۔ نہ سننے والوں میں کمی آ رہی، نہ پڑھنے والوں میں کمی آ رہی، بلکہ تشنگی بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کا 70% حصہ واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ نے قصے بیان کیے، بلکہ بہت سے ایسے قصے جنہیں احسن القصص کہا گیا۔ یوسف کی کہانی کو خدا نے کہا بڑی بہترین کہانی۔ قصے آدم کا بھی ہے، قصہ نوح کا بھی ہے، تذکرہ ابراہیم کا بھی ہے، کہانیاں موجود ہیں، لیکن کسی میں اتنی کشش نہیں ہے جتنی کربلا میں۔ کربلا کو ہر رنگ سے پڑھا گیا، ہر رنگ سے پڑھا گیا۔ کربلا کے 1400 سال ہو گئے اسرار اور راز ہی ایامی۔ ایک ریگستان جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں، ایک صحرا ہے، ریت کے ٹیلوں پہ 6 سے 8 گھنٹے میں مشتمل ایک جنگ ہے، اور 1400 سال سے کتابوں کی سیاہیاں بھر گئی، لائبریریاں بھر گئی۔ 8 گھنٹے کی ایک ٹیلوں پہ درمیان ہونے والی جنگ پہ اتنا لکھا جا چکا، اتنا بولا جا چکا، اس کے راز ہی مکمل نہیں ہو۔ یعنی کہ اس کے راز مکمل کیسے ہوں گے جس کی خاک بھی شفا ہو۔ باقی کچھ بھی نہ پڑھا جائے، اصحاب حسین نہ پڑھو، عزت حسین نہ پڑھو، میں کہتا ہوں رہوار حسین بھی نہ پڑھو، صرف خاک کربلا کو پڑھ لو تو خاک کربلا بھی خاک کربلا نہیں رہی، خاک شفا ہو۔ کیونکہ اس بارگاہ کے ساتھ جڑے ہوئے اکثر لوگ اردو سپیکنگ ہیں اور اردو زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ خاک اردو زبان کا سب سے کم تر لفظ ہے۔ بھائی تم نے خاک سمجھا، تم نے خاک بھی نہ چھوڑی، تم نے خاک رہنے دیا، یعنی کہ خاک اردو زبان کا سب سے کم تر ہے۔ یہ ہے حشیر کے ذکر کا معجزہ جس نے کم تر کو شفا کر دیا۔ سب سے کم تر چیز کسی بھی جگہ میں خاک اور وہ شفا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کتنا فیصد مجمع چلے گا اور کتنا فیصد رہ جائے گا، یہ خاک ہے۔ ابھی میں نے پہلے کہا کہ ابھی اصحاب حسین نہ پڑھو، ابھی امام حسین نہ پڑھو، ابھی حضرت عباس نہ پڑھو، ابھی شہزادہ علی اکبر نہ پڑھو، صرف مرتجز حسین پڑھ لو، صرف حسین کی سواری پڑھ لو، صرف رہوار حسین پڑھ لو۔ وہ رہوار حسین کربلا کی خاک پہ سم مارتا تھا۔ نہیں 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 نہیں،
میں مجمع کو جہاں لے کے جانا چاہتا وہاں بھی ابھی آپ کا خیال بھی نہیں پہنچا. وہ رہوار وہاں پہ اپنے سم مارتا تھا. اس سم کے نیچے تھی کربلا کی ریتی. اس ریتی کو کہا گیا ہے خاک شفا. جس حسین کے گھوڑے کے سم کے نیچے شفا ہو, جس کے گھوڑے کے سم کے نیچے شفا, اس شفا پہ حسین کے مرتجز کا سم, پھر اس مرتجز کی پشت پہ حسین. اور کربلا کی خاک شفا دیتی ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے جب بھی تم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے میں شفا دیتا ہوں. آپ کسی بھی بیمار کو دیکھنے جائیں تو ہاسپٹل میں ایک لفظ شفا من جانب اللہ. میرے ساتھ انصاف کرو. شفا اللہ کی طرف سے ہے. ہم تدبیر کرتے ہیں, شفا اللہ دیتا ہے. ہم صرف دوا دیتے ہیں, شفا اللہ دیتا ہے. آیت لکھی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بھی تم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں تمہیں شفا دیتا ہوں. خدا کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں. حسین کہتا ہے میرے شہر کی مٹی شفا دیتی ہے, میرے شہر کی خاک شفا دیتی ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے, یہ شفا ہے مومنین کے لیے. یہ شفا ہے مومنین کے لیے. جو کام قرآن کرتا ہے وہ حسین کے شہر کی مٹی کر رہی ہے. تو کس کس راز سے پردہ اٹھایا جائے, کیا کیا کربلا میں. تو ابھی امام حسین علیہ السلام کی سواری پہ گفتگو بہت دور کی بات. وہ رہبار تھا کون, وہ مرتجز آیا کہاں سے تھا. میں نے پہلے کہا کہ اصحاب حسین کہا کہ ایک گھنٹہ مجلس ہو میں مرتجز کا شجرہ سناؤں. کہ جس کی پشت پہ حسین سوار ہو اس کا مقام کیا ہو. کہاں سے یمن کے شہنشاہ نے علی کو تحفے میں دیا, علی مجلی کو لے گیا اور مجلی نے مرتجز کو جنم دیا. پھر وہ مرتجز حسین ابن علی کے پاس کیسے پہنچا, کیسے حسین مدینے میں اس پہ سواری کرتے تھے, پہلی بار سوار کب ہوئے تھے, جس کی شبیہ بنا کے آج تک ہم بازاروں میں لے کے پھر رہے ہیں. اس مرتجز کے راز کیا ہے. میں نے اشرا محرم الحیدر پریس میں پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ ایک اہل سنت عالمدین نے کہا, اسے کہا میں مانتے نہیں. یاور شاہ صاحب آپ گھوڑے رکھتے ہیں, آپ میری گواہی دے دیں گے. گھوڑا جو ہے وہ 20 سے 25 سال سے زیادہ نہیں جیتا. 25 سال سے زیادہ گھوڑے کی زندگی نہیں. 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں مرتجز کی عمر 128 سال تھی. آج 1528 سال کا ہے مرتجز. تم کیا سمجھتے ہو مر چکا ہے مرتجز, غار عتیق میں کھڑا پاروے کا انتظار کر رہا ہے, کیونکہ شہادت حسین کا گواہ ہے. ایک اہل سنت رائٹر نے لکھا تھا, اس نے کہا حسین گھوڑے کی پشت پہ سوار نہیں تھا, حسین فرشتے پہ سوار تھا. اس نے کہا حسین فرشتے پہ سوار تھا. میں نے کہیں پاکستان میں یہ جملہ پڑھ دیا تھا مجلس شبیر میں کہ حسین اہل سنت نے لکھا راغب اصفہانی نے کہ حسین مرتجز پہ نہیں, حسین تو ایک فرشتے پہ سوار تھا. ایک بندے نے مجھے بعد میں کہا حسین فرشتے پہ سوار تھا. میں نے کہا تو فرشتہ سن کے گھبرا گیا, حسین محمد پہ سوار تھا. حسین مصطفیٰ کا سوار. ان کے گھر کے نظر آنے والے جانور نظر آنے والے جانور. ناظر سنجادی صاحب کا جملہ ہے, انہوں نے کہا کربلا کے میدان میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز
کیا بات ہے، واہ جی واہ. صرف یہ پڑھ دیا جائے کہ ان کے گھر کے نظر آنے والے جانوروں کے فضائل کیا ہیں. وہ تو اپنے جانوروں کو بے نام نہیں کہنے دیتے. حضرت عباس کا گھوڑا اشل، علی اکبر کا گھوڑا عقاب، حسین علیہ السلام کا گھوڑا معتجز، اون کا گھوڑا مبارک، محمد کا گھوڑا نور، امام حسن کا گھوڑا تاویہ. تاریخ میں لوگوں کے پیروں کے شجرے نہیں ہیں. ہم تو نسبت کا احترام کر رہے نہیں. یہ ان میں کیسی فضیلت آتی؟ تو تم نے تو اپنی کتابوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا، اسلامیات میں لکھا ہے کہ جب رسول نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ ہے تو ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رہے. نبی نے اپنی اونٹنی قصبہ کی مہار کو چھوڑ دیا، جہاں جا کے یہ بیٹھے گی اس گھر کا میں مہمان بن جاؤں گا. بچوں نے اسلامیات میں پڑھا، وہ بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے. جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ اونٹنی کیسے بیٹھ گئی، کہتے ہیں کہ محمد کے مزاج کو جانتی تھی، یہ نبوت کے مزاج کو سمجھتی تھی، اس لیے اسے نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی اس پہ سواری کیا کرتے تھے. تو نبی بھی سواری ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج محمد کا آچنا ہو گیا تھا، یہ مزاج محمد کی شناسہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس کی پشت میں نبی سوار ہوا کرتے تھے. دکھ لے کے جاؤں گا جو بندہ نتیجے میں نہ بھولے، جس میں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے وہ اونٹنی نبی کا مزاج سمجھ گئی، اور جو محمد کے کانٹھوں میں بیٹھا کرتے تھے سے آواز آئی نا عباس ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس کا مجھ سے مقابلہ کرو گے. حضرت عباس نے اشر کو کہا چل. اب صرف ایک سطر کہوں گا، نہ میں حضرت عباس پڑھنے لگا نہ اشر پڑھنے لگا. میرا موضوع ہے مجھے مکمل کرنا ہے. ایک سطر کہوں گا اور یہیں پہ بدل جاؤں گا اور یہیں سے پلٹ جاؤں گا. حضرت عباس نے اشر سے کہا چل. اشر 2 قدم چلا، 9 لاکھ گھوڑے 2 قدم پیچھے ہٹے. بادشاہ حسین نے اشر 2 قدم چلا، 9 لاکھ 2 قدم پیچھے ہٹے. یہ گھوڑا ہے عباس کا. تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو ہر رنگ سے پڑھا گیا، ہر رنگ سے اسے بولا گیا. جتنی شاعری کربلا میں ہوئی اس موضوع پہ ہر شاعر نے لکھا. کوئی شاعر اپنا دیوان مکمل نہیں سمجھتا جب تک وہ کربلا بے شک. ہر خطیب اس پہ بولا. لائبریریاں بھر گئی ہیں اور 8 گھنٹے کی جنگ پہ ابھی تک مکمل بات نہیں ہوئی. کربلا معراج انسانیت کا نام، کربلا عروج بندگی کا نام، کربلا فرش پہ بندے کی اللہ سے ملاقات. کربلا کے ٹیلے طور کے پہاڑ سے افضل تھے، سرما نہیں ہوتے. انہوں نے تجلی توحید کو بڑے قریب سے تو اب کربلا کے ان رازوں میں سے ہم نے آخری جو آج کی نشست میں وعدہ تھا کہ ہم جانیں گے کہ قتل حسین میں کون کون کریں گے اس وعدے کو مکمل کریں. دیکھیں میں
مجھے مکمل احساس ہے کہ ممبر پہ کیا پڑھنا چاہیے. 22 سال ہو گئے مجھے نوکری کرنے اور میرا پیشہ شیعہ نہیں مذہب شیعہ ہے. میں شیعہ صرف پیشے کے اعتبار سے نہیں مذہب کے اعتبار. اور میں نے اپنی کم عمری سے مشکلات بھی دیکھی اور اب ان ساری چیزوں کا خوف بڑا ختم ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ ایک دور ہوتا تھا گلی محلے میں بچوں کو چیلنج ہوتا تھا. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنے آسان لاجک جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیے جائیں کہ اگر یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے سوال ختم ہو یہ جواب شروع ہو. وہ جو فرسودہ سے سوالات ہیں نا جو پرانے بونگے سے سوالات ہیں قتل کیا تھا اب ماتم کر کے معافی مانگ رہا. میں نے اپنی قوم کو بہت پہلے یہ جواب بچوں کو رٹا دیا تھا کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ قتل خود کیا ماتم کر کے معافی مانگتے ہیں, چلو اتنا تو مانتے ہو نا کہ ماتم سے معافی ملتی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے قاتلین کون کون شریک تھے. کیا یہ قتل کا فیصلہ اکیلے یزید کا تھا؟ اب یزید کو جب اس کے باپ معاویہ بن ابو سفیان پہلی بات یہ ہے کہ اس کو خلافت اس کے باپ نے نامزد کر کے اپنی زندگی میں اس نے اس کی نامزدگی کا اعلان کر دیا تھا اپنے ایک عیسائی غلام سرجون کے کہنے پر. مغیرہ ابن شعبہ شام پہنچا ہے اور اس نے اور یہ بات اتنے یقین اور اعتماد سے سنیے گا کہ میری مجلس کے دوران یہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, آن لائن بھی جا رہی ہے, محفوظ بھی رہے گی. ایک ایک لفظ جملہ نہیں لفظ میں اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے آپ نے اتنے اعتماد سے سننا ہے کہ میں کوئی لفظ جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ نہیں بول رہا, کوئی ایسا لفظ نہیں بول رہا جس کو چیلنج کیا جائے اور میرے پاس اس کی دلیل. مغیرہ جو ہے یہ پہنچا ہے شام اور اس نے شام جا کے معاویہ بن ابو سفیان سے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو تخت خلافت دے. اس نے کہا کیا امت قبول کر لے گی یزید کی خلافت؟ اس نے کہا ہاں صالح بھی ہے لوگ اس کو قبول کریں گے. اس نے کہا مجھے ڈر ہے. اس نے 30 آدمی بلوائے اور بلوا کے انہیں کہا کہ معاویہ بن ابو سفیان کے دربار میں جا کے یزید کی خلافت پہ تائید کرو. کیا ہم تائید کرو؟ جب اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے دربار میں جا کر 30 لوگوں نے کہا کہ ہم بھی یہ اس بات پہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر یزید کو خلافت دے دی جائے, تو یہ لفظ اہل سنت کتابوں کے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا کہ معاویہ نے مسکرا کے عمرو بن عاص سے کہا کہ مغیرہ کو پوچھو کہ ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے. پتہ اسے بھی تھا کہ جن لوگوں نے آ کے میرے بد کردار بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے گواہی دی ہے, یہ کسی لالچ میں اس کا کتنے میں ان کا دین خریدا جو انہوں نے یزید ابن معاویہ کو. اب اگر آج کوئی کہے کہ دیکھیں یزید نے قتل کروایا, یزید کا حکم اور کوئی اس میں شریک نہیں, میں کیوں شریک نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یزید کو تخت پہ بٹھایا کس نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے نامزد کیا وہ قتل حسین میں شریک ہے. میں قتل حسین کی کھلی FIR پڑھنے لگا ہوں. 1400 سال کے تاریخ کے ریکارڈ روم میں تمام ثبوت موجود ہیں. 1400 سال سے ہم سڑکوں پہ بہنیں بیٹیاں لے کے آتے ہیں. 1400 سال سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں قتل حسین کی FIR ہو. جو قتل حسین میں شریک ہے ہمیں کو بے نقاب چاہیے. آج سے 2500 سال پہلے یونان میں سقراط کو زہر دی تھی اور آج سے 100 سال پہلے انہوں نے یونان کی کورٹ میں یونانیوں نے خود کیس کیا.
انہوں نے کہا ہمیں سقراط کا ٹرائل چاہیے، جس نے قتل کیا اسے سزا ہو۔ لوگوں نے ان سے پوچھا 2500 سال پہلے کا قتل، نسلیں بھی اس کی ختم ہو گئی نا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سقراط کے قتل میں یونانی ملوث تھے، الزام پوری قوم پہ آیا۔ کم از کم ہم اپنی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چلا کے اس کے قاتل کو سزا دلوا کے دنیا کے سامنے سچے ہو جائیں گے کہ ہمارا تعلق قاتل سے نہیں ہے، مقتول سے۔ دنیا کا منظرنامہ دیکھیں، ہمیں ممبر سے ایسی مثالیں اس لیے دی جانی چاہیے کہ میں کبھی بھی، میرا کسی سیاسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں، میری پارٹی کا نام یا حسین ہے، میرے لشکر کا نام یا حسین ہے، ہم تنخواہ حسین سے لیتے ہیں، حسین کے لیے بولتے ہیں۔ مجھے ممبر کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا میں نے کبھی نہیں سمجھا، لیکن یہاں پہ بات کرتے کرتے میں ایک اشارہ دوں گا۔ آج پاکستان کے آج کے دن کے حالات آپ کے سامنے، تو میں آج کے دن کوثر کاظمی صاحب کو بھی متوجہ کر کے کہنے لگا ہوں کہ مجھے تو آج یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نے ایک گھڑی چوری کی وہ نااہل ہو گیا، جس نے پوری جگیر کھائی تھی کم از کم آج کے فیصلے نے ایک ریکارڈ تو محفوظ کر دیا کہ جس پہ الزام بھی ہو وہ حکومت کا اہل نہیں ہوتا۔ چلے الزام ہی ہے نا، چلے ان کے حامی کہیں گے جی ثابت ہی نہیں، مجھے کیا پتا، الزام ہے تو چلو یہ بھی ہے لیکن الزام بھی ہو تو حکومت کا اہل نہیں ہوتا۔ 1400 سال سے الزام نہیں ثبوت ہے، لیکن یہ کیسی سنت ظریفی ہے کہ آپ کے گھر کی بات ہو تو آنکھیں کھلی، جب اہل بیت کی بات ہو تو آنکھیں بند۔ قتل حسین میں صرف یزید کیوں؟ تمہاری کوئی اور مجبوری ہوگا، میری مجبوری کا نام حسین۔ میرے لیے کسی عام فرد کا قتل نہیں، میرے امام کا قتل، میرے مولا کا قتل۔ ہم اپنے مولا کے قتل میں خاموش ہو جائے 1400 سال کے بعد؟ صرف یزید شریک نہیں تھا، ہمیں بتایا جائے یزید کو پہلے تخت خلافت کس نے دی؟ یزید نے جب اپنے حاکم مدینہ کو خط لکھا تھا، اہل سنت کتابوں میں جملے درج ہیں، مجھے صحیح مسلم کو ہوگے تو میں وہاں سے بھی یہ روایت دکھانے کے لیے تیار ہوں، اور صحیح اسناد کے ساتھ وہ روایت یہاں پہ درج ہے کہ جب اس نے مدینہ میں کہا تھا کہ مجھے مختلف لوگوں سے بیعت چاہیے، تو وہاں پر عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے، ماں کے ساتھ سگا، محمد بن ابی بکر جو تھے وہ باپ کی طرف سے سگے تھے، ماں کی طرف سے نہیں، کیونکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ کا نام اسما بنت امیس ہے جو جناب جعفر طیار کی زوجی ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے کہ کیسے گئی تھی، کیسے پلٹی ہے، اور محمد بن ابی بکر جو تھا وہ ماں کی گود میں تھا جب علی کی پاس ہے۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر نے مدینے کی مسجد میں کھڑے ہو کے کہا یہ کیا کیا شام میں معاویہ نے تخت خلافت میں یزید کو بٹھا دیا، میں کیونکہ خلیفہ اول کا بیٹا ہوں، میں کبھی بھی اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تخت پہ بیٹھے مروان میں تیسرے خلیفہ کے داماد میں اس کی طرف دیکھ کے کہا ساری دنیا احتجاج کر سکتی ہے، تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو بتا تو کیوں ماں کے میں نے ابو سفیان پہ تنقید کر رہا ہوں؟ اس نے کہا اس کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے یزید بیٹے کو مار کرتا ہے؟ اس نے کہا اس کی بنیاد تیرے باپ میں۔ صحیح مسلم کی روایت اس نے کہا تیرا باپ دوسرے خلیفہ کو اگر نامزد نہ کرتا، آج معاویہ بھی اور مروان نے صحیح مسلم ہے کہا کہ پکڑو اس کو، اور وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے چھوٹا، اور لوگوں نے جا کے حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے میں جا کے کھڑے ہو کے کہا اس کو باہر نکالو، اس نے یزید کی خلافت سے اپنی دم کھولا۔
اب یہ تمام حقائق سامنے ہیں. اب جب یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا، اچانک خلیفہ نہیں بنا، باپ نے نامزد کیا. 18,000 اس دور کے وہ مفتی جن کا فتویٰ دین پہ چلتا تھا، انہوں نے اس کی خلافت کے حق میں قرآن کی روح سے فتویٰ دیا. آج اکیلا یزید کے دائرے میں کھڑا ہے. وہ 18,000 مفتی کہاں ہیں؟ اگر ان کا قتل حسین والا فتویٰ ٹھیک نہیں تو پھر باقی فتوے کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ سارے غلط ہیں. اب یزید جب تخت پہ بیٹھ گیا تو اس کو ایک میجورٹی نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اس کی خلافت کے حق میں ووٹ دے دیا، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیا. آج کا میرے نوجوان بچوں، آج کا دنیا کا میپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے آج کے نقشے کے مطابق دنیا کے چوتھے حصے میں یزید اپنی حکومت قائم کر چکا تھا. ہمارے پاکستان کے سندھ تک اس کی یہ اپنی حکومت اتنی قائم کر چکا تھا، یہاں کے گورنر نے، حاکموں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی. آج کہتے ہیں کہ قتل حسین میں صرف یزید تھا. جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی وہ کون تھے؟ رسول کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 50 سال پورے نہیں ہوئے. ایک صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے. میں نے دیکھ لی صحابہ کی تعداد کتنی تھی جب رسول نے دنیا چھوڑی. تو مجھے رسول کی زندگی میں کوئی قریبی واقعہ دیکھنا تھا کہ رسول کی رحلت کے قریب کون سا واقعہ جس سے مجھے صحابہ کی تعداد کا پتہ چلا. جب میں نے رسول کی زندگی کا قریبی واقعہ دیکھا تو وہ غدیر تو 2 مہینے 10 دن پہلے اس میں 1.5 لاکھ صحابہ. اب اگر دیکھا بھی جائے کہ 2 مہینے 10 دن کے اندر کتنے لوگ فوت ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں اپنی طبعی موت تو 50 لاکھ تو نہیں مر سکتے. 500 مر گئے، 400 دنیا سے چلے گئے. 1.5 لاکھ آخری حج میں رکھے. 2 جمع 2 4 کرتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں. مارا ہوا ہے 1400 سال سے مسلمانوں کو لڑا کے. آن لائن مجلس آ رہی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو. 1 لاکھ صحابہ بھی موجود تھے، 50 اوپر والے لوگ. 1 لاکھ صحابہ موجود تھے. 1 لاکھ صحابہ نبی کی زندگی میں آخری حج میں اگر موجود تھے اور 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہو گیا، وہ 1 لاکھ صحابہ جو ہے وہ حسین اور یزید میں سے دونوں میں کس کے ساتھ؟ نہیں فیصلہ نہیں دیتی. اگر تو وہ حسین کے ساتھ ہے، مجھے 72 میں لکھا. حسین کی گلی میں تو اپنے اصحاب کی تعداد ہی بڑی تھوڑی رکھی تھی کہ بعد میں زیادہ لوگ شامل نہ ہوں. کثیر تعداد ہوتی ہے، 1000 ہوتا تو ہر کوئی کہتا 1000 میں تو بھی تھا. حسین نے تو انگلیوں والے رکھے. ادھر 72 میں وہ ہے ہی نہیں. اگر 72 میں نہیں تو ہم نے دیکھا ادھر لشکر ادھر اگر 72 میں تو پھر ادھر نہیں وہ حسین کے ساتھ بھی نہیں تھے اور یزید کے ساتھ بھی نہیں تھے. خاموش. تو قرآن سے پوچھتے ہیں خاموش کا انجام کیا ہے؟ خدا کا ظلم دے کے خاموش رہنا بھی ظلم ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کے مورخ نے یہ تسلیم کیا کہ ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح گناہگاروں میں تھے. مسلمان یہی ہوتا ہے نا، غلطی کرے تو گناہگار ہو. تو انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، گناہگار ہو گئے ہوں گے، بعد میں توبہ کر لی ہوگی، اللہ معاف کر دیا ہوگا. قرآن کی آیت نے سمجھا. آیت نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو کافر ہو جاتا. اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ، یزید کے فاسق ہونے پہ کسی مولوی کو کوئی اعتراض
فاسق اسے کہتے ہیں جو سریعان گناہ کرے اور گواہ پیدا کرے. ایک انسان بند کمرے میں گناہ کرے تو وہ گناہ گار ہے. ایک ایسا گناہ ہے جس میں دو گواہ ہیں وہ فاسق ہے. اس لیے مذہب اسلام میں ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. گھر میں بھی ہو جائے گا, جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو گواہ بن جائیں گے. معصوم فرماتے ہیں نیکیوں میں بھی گواہ پیدا کیا کرو, نیکیوں میں گواہ پیدا کرو, گناہوں میں نہیں. گناہ میں پیدا کرو گے تو فاسق ہو. اس لیے اسلام کی عبادات جو ہے وہ عوام کے اندر کرنے کا حکم ہے, جبکہ اسلام ریاکاری کا منع کرتا ہے. ریاکاری نہ کرو, لوگوں کو نہ دکھاؤ, لیکن وہی خدا کہہ رہا ہے عبادت سریعان کرو تاکہ گواہ کرو. جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم جو جنازے کی تکبیریں پڑھتے ہیں ان میں سے تکبیر جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اللہ ہم یہ تکبیریں یہ کیا ہے, جنازہ کیا ہے. کیوں کہتے زیادہ لوگ جنازے پہ گواہی ہے, گواہی اور پیش ہو کے کہو میرے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس مرنے والے پہ اللہم ان ھذا عبدک و ابن عبدک, یہ اب جس کا بیٹا ہے فلاں ابن فلاں, ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیتے. اس لیے کہتے ہیں کہ کفن پہ شہادت رکھو. اس لیے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بھی آیا کرو, گواہ بنے, جلوسوں میں جایا کرو, حلقہ ماتم میں کھڑے ہوا کرو. اب جو گواہ پیدا کر کے گناہ کرے وہ فاسق. سارے مسلمان متعصب ترین مورخ نے بھی لکھا کہ یزید فاسق. یہی سے شروع ہے یزید فاسق و فاسق. یہ لفظ آپ کو ہر کتاب سے سب نے مانا یزید فاسق ہے, یزید تو فاسق ہے. قرآن کہتا ہے جو فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے. اب قرآن نے کہہ دیا کہ جو فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے. اب مجھے پھر تمہارا تاریخ کی طرف کرنے دینا. تاریخ نے کہا کہ اس دور کے لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاکھوں جنہوں نے بیعت کی تھی وہ مسلمان نہیں ہوئے, وہ ہو گئے کافر. اب کافر کا دوبارہ پلٹ کے ایمان کی طرف آنا, اس کے لیے قرآن کا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیعت توڑ دے, بیعت شکنی کر لے, پہلے مسلمان ہو, بیعت ہو, پھر فاسق کے ہاتھ بیعت کر لے, پھر اس کو خیال آ جائے کہ یہ میری بیعت جو تھی یہ تو فاسق کی تھی, وہ دوبارہ پلٹے گا اور آئے گا اس دور کے امام. اس میں بڑی بڑی اتنی خاموشی کے ساتھ گفتگو سنیے گا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ داد کا شور دے اور پچھلے کو بات سمجھ میں نہ آئے. میری زندگی میں کبھی ذاکری اور خطابت کی کاؤنٹنگ ناروں سے کی نہیں ہے. میں کبھی مجمع کو نہیں توڑتا کہ کتنا بولا, میں تو زیادہ کہتا ہوں زیادہ چپ رہو تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ فاسق کے ہاتھ میں بیعت کافر کر دیتی, میجورٹی نے کر لی تھی یزید کے ہاتھ میں, اس کا مطلب وہ ہو چکے تھے کافر. اب تجدید بیعت کے لیے, ٹوٹی ہوئی بیعت کو دوبارہ جوڑنے کے لیے انہوں نے آنا تھا امام کے پاس. اب انہوں نے اگر امام کے پاس آنا تو 10 محرم 61 ہجری تک وہ یزید کے کہتے وہ آئے نہیں امام کے پاس. امام بلاتے رہے, آوازیں دیتے رہے, وہ نہیں آئے. امام حسین کربلا میں سو گئے. اگلے امام بن گئے سید سجاد. اب انہیں آنا تھا سید سجاد کے پاس. مولا سجاد شام کے زندان میں جا کے بیٹھے. 1 سال یا 1.25 سال یا 1.5 سال وہ زندان میں رہے. 1.5 سال امت دور رہی, امام زندان میں رہے. اب ہم مجھے صرف اتنا بتاؤ وہ 1.5 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ اب اس کے بعد کربلا کے بعد ہر دور کے امام نے امت سے لوگوں سے کنارہ کشی کی. امام محمد باقر, امام صادق نے اپنے دور میں آ کے انقلاب ہے. وہ ایک علم کا انقلاب, وہ ایک فکری انقلاب. اب میں ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بات کا جواب دیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے آئمہ اس دور کے
خلیفہ سے نہ حکومت چھینتے تھے نہ اقتدار مانگتے تھے. تو ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کا قتل کیا. قتل تو تب کرتے نا کہ یہ بھی حکومت مانگ رہے تھے وہ بھی مانگ رہے تھے حکومت کی لڑائی. امام مانگ رہے ان کا مطالبہ حکومت ہے. پھر خلیفہ کو ان سے خطرہ کیا. ہر دور کا خلیفہ اہل بیت ہونے کے باوجود نسل رسول ہونے کے باوجود پچھلوں کا انجام دیکھنے کے باوجود اگلے امام کو قتل قید کیوں کرتا تھا. میں بہترین پوری تاریخ ایک جملے میں بند کر لوں. یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے, یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے. انہیں خبر تھی اگر یہ چراغ ہدایت چلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے رہے, لہذا اس چراغ کو بجھاؤ تاکہ صرف اندھیرا رہے, لوگوں کو صرف ہم نظر آئیں, یہ نظر نہ آئے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, میرے چوتھے امام کا, میرے چھٹے امام کا, میرے آٹھویں امام کا, میرے 10ویں امام کا, 4 ائمہ کے بالکل ایک جیسا فرمان ہے. مولا فرماتے جب ہم لوگوں میں اپنے ناصرین کی تعداد کم دیکھتے ہیں تو ہم غیبت اختیار کر لیتے ہیں. یہ زندان نہیں تھا, یہ وقتی غیبت تھی. یہ لوگوں کو دور کر دیا گیا تھا کہ جاؤ جب تم ہمیں چاہتے ہی نہیں, جب تمہارا ہدف ہم ہے ہی نہیں تو پھر ہم تم سے چھوٹے. یہ ائمہ کی زندان میں غیبت ناصرین اور مخلصین کی کمی کی وجہ سے. آپ پوری کی پوری ریسرچ کر کے دیکھیے گا, جس امام کی غیبت طولانی تھی اس دور میں مخلصین کتنے ہی کم ہیں. ائمہ عصر عاشری میں سے 7ویں شہنشاہ کی زندان کی مدت طولانی ہے. طولانی مدت اس لیے ہے کہ بنی عباس نے لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کر لیا تھا, مخلصین نہیں. اب میں لے آؤں گا گفتگو کو اس میں آپ کے اور یہاں لے کے آؤں گا کہ آج امام وقت کی غیبت طولانی کیوں ہو رہی ہے. ہمارا الاجل کہنا کوفے کا خط ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے, یہ صدا وہ لوگ دے رہے تھے جو ذہنی طور پہ انقلاب کے لیے تیار نہیں, جنہوں نے اپنی فکری پرورش تربیتی لحاظ سے ٹھیک نہیں. وہ چاہتے تھے کہ امام آئے پہلے ہمیں ٹھیک کریں پھر معاشرہ ٹھیک کریں. امام یہ چاہتے ہیں پہلے خود کو ٹھیک کرو پھر ہم سے مدد لے کے معاشرہ ٹھیک کرو. الاجل آئیے آئیے تشریف لے آئیے, مولا جلدی آئیے, ظلم نہ ہو گیا. آج ہم امام کو بلا رہے ہیں اپنے لیے, ہم بس قاتلین کا بتاؤں پھر پہ جو حکم تھا وہ کر دوں گا. تو اب پہلا قاتل وہ جس نے تخت کو بٹھایا, دوسرا قاتل وہ جس کا نام یزید بن معاویہ, تیسرا قاتل جس کا نام مشہور ہے اور پھر پوری امت جو وہ 18,000 مفتی, ان کا فتویٰ, وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی. یہ چھپے کردار ہے کربلا کے. یہ وہ لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سین میں, یہ پوری آپ کو کربلا کی کہانی میں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں ہے نہیں. ان کا فتویٰ یہ کوئی فتوے کی صورت میں, کوئی سازش کی صورت میں, یہ سارے قاتلین امام حسین. اب جن کے واضح نام ہے چلے ہم ان کا پوچھ لیتے ہیں, آپ چھوڑ دیں, آپ کہتے ہیں چھپے ہوں کو بے نقاب نہ کریں, ظاہری کو لے کے ابن زیاد اس کا بیٹا تھا. اب
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں عبید اللہ ابن زیاد، اس کے بعد شجرہ ختم ہو۔ زیاد عرب کا وہ بدبخت ترین شخص تھا جو اپنی ماں سمیہ کے نام سے مشہور تھا۔ زیاد کو یعنی کہ عبید اللہ جس کو ابن زیاد کہتے ہیں، جو اس کا باپ تھا، جو زیاد تھا، اس کو عرب میں کوئی باپ کا نام نہیں دیتا تھا، یہ ماں کے نام سے مشہور۔ ماں ایک فاحشہ عورت تھی، بد کرداری میں مشہور تھی، باپ کا کوئی علم نہیں تھا۔ اکثریت لوگوں کی گواہی یہ تھی کہ سمیہ جو ہے اس میں سے جو بیٹا زیاد ہے یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ گواہیاں پیش کی، ابو سفیان نہیں مانا، معاویہ نے اس کو اپنی زندگی میں بالکل قبول نہیں کیا، لیکن جب یزید تخت خلافت پہ آیا تو اس کو لوگوں نے کہا کہ وہ تیرا منہ بولا بھائی ہے، تو اس کو بلا۔ اس نے آگے کہا کہ یہ دو شرطوں میں سے ایک مان، یا سگا بھائی مان، اگر نہیں مانتا تو کفر بصرہ دونوں کی معصوم کا فرمان ہے کہ قاتل امام کبھی حلالی نہیں، امام یہ ہے عبید اللہ۔ آگے جس نے کربلا میں واضح اپنا رول پلے کیا وہ ہے عمر ابن صرف یہاں سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کا صحابی۔ اب بتاؤ کنہوں نے مارا؟ عشرہ مبشرہ میں امت کے افضل ترین لوگوں میں جن کا شمار کرتا اس کا بیٹا، اس کا ایک بھائی ہے سعید۔ اب اگر پوری کی پوری میں ہسٹری بتاؤں تو 40 منٹ گزر جائے گی کہ اس پورے گھر نے اہل بیت کے ساتھ کیا قصور کیا۔ باپ کو مدائن کا فاتح کہا جاتا، لیکن علی سے کیا کیا دشمنی کی تھی، کس کس جگہ پہ مولا علی کی مخالفت۔ باپ کا مخالف، بیٹا بیٹے کا مخالف۔ سنان بن انس کس کا بیٹا؟ صحابی کا بیٹا۔ حسین بن نمیر کس کا بیٹا؟ صحابی کا۔ تو قتل حسین میں عام گھروں کے لوگ نہیں تھے، جب ہم نے ان کی ہسٹری پڑھی کہ آخر ان کو یزید سے محبت تھی اور محبت یزید میں انہوں نے قتل حسین، آخری بات میرے صاحب کو سن لینا، محبت یزید میں قتل حسین نہیں ہوا، بغض علی میں قتل حسین۔ بے شک جس کا باپ اور دادا بدر احد میں علی نے ماری تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں، سے کائنات میں اتنے بندے کسی نے نہیں مارے جتنے میرے مولا نے مارے۔ کائنات میں سب سے زیادہ لوگ اگر قتل ہوئے تو علی کی طرف سے۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جنہوں نے دشمنی اسلام سے کی ہو اور ان کے گھر کا کوئی فرد علی نہیں ہوا، جو جن کے باپ دادا چچا بھائی علی نے ماری تھی۔ کلمہ زبان پہ تھا، دل میں بغض علی تھا۔ اب کربلا میں کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان کی نوک پہ تھا، دل میں بغض علی تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم ان دونوں میں سے حقیقی اسلام میں اور جعلی اسلام میں فرق سمجھانا چاہتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں گے؟ نماز ایک ہے، وہ بھی اللہ کی پڑھ رہی ہے، محمد رسول کی قرآن کتاب۔ ایک فرق نظر آیا مجھے شہداء آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ولایت علی کتنی شبر اور حر کی نماز میں فرق۔
اب پلٹتے ہیں موضوع کے آخری حصے کی جانب، کیونکہ موضوع تو تقاضا کر رہا ہے کہ ایک مجھے تو ایڑیوں کو پسینہ آتا ہے جب میں علی کے دشمنوں کا ذکر چھیڑتا ہوں. میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں ممبر سے نیچے اتروں. ظلم اتنے ظلم اتنے. ہم ممبر سے آ کے ہم صرف فضائل اور موجزے پڑھیں، یہ کام کرنا. میرے مذہب میں تولہ کے ساتھ تبرہ ہے، معروف کے ساتھ نہیں کرنا، منکر ہے. ان نسلوں کو قاتل نہیں بتاؤ گے یہ گونگی ہو جائیں گے، یہ کل کو سب کی عزت کرنے شروع کر دیں گے. ایسا ہے ہمارے باپ دادا کا، ابھی نسل زندہ ہے جن کے کانوں میں ماں نے علی کے دشمنوں کے نام بتائے. اگلی نسل کو بتا رہے نہ بیٹا چپ رہا کرو، خاموش. مذہب کے معاملے میں خاموشی جرم ہے میرے بھائی. مجھے پاکستان میں پوچھ رہے تھے آپ کیوں نہیں اتحاد بین المسلمین کی؟ میں کہا سب سے بڑی اتحاد بین المسلمین کی ہم یہی کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے تم ان کے دشمنوں کے نام لیتے اور ہم چپ رہتے ہیں، بس یہی ہے. اس سے بڑھ کے اور ہم اتحاد کیا ہے؟ یہ اتحاد نہیں ہے کہ آپ ہمارے سامنے اہل بیت کے قاتلوں کے نام لیتے اور ہم خاموش ہیں. یہ اتحاد کا حصہ ہے. اب اتنا اتحاد ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی عزت کریں. آپ عزت کریں ہم خاموش ہیں، یہ اتحاد. کبھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، علی کے دشمنوں کے دوستی یاری نہیں کرتا. صحیح کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ کیا ہے، وہ مر جاتا ہے مگر تھوڑا سے غداری نہیں کرتا. سائیں منظور گیلانی صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں غدار نہیں ہیں. اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں. آج پاکستان میں کوئی شیعہ اپنی مسجد کا نام اس کے نام پہ رکھتے ہیں، آگ لگ جائے گی. ہم خلیفہ کو نہیں مانتے تو ہمیں کیا مجبوری ہے، ہم اس کے قاتل سے کیوں نفرت کریں؟ لیکن ہم مسجد پہ اس کا نام نہیں لکھ سکتے. یہ ہوتا ہے ماننے کا طریقہ کہ وہ جس کو مانتے ہیں اس کے قاتل کا نام تمہیں دیوار پہ نہیں لکھنے دیتے. ہمارے گھروں کے سامنے مسجدوں کے نام حسن کے قاتل. اب یہاں پر کم از کم اپنا کریں. آپ میں نہیں کہتا کہ سارے شیعہ جو ہے وہ قیام کرنے، قیام تو سرکار کے ظہور پر ہی ممکن ہے، لیکن اپنے حصے کی نوکری یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی نسل کو دشمن آل محمد سے نفرت کا سلیقہ سے. میں نے یہ بات ممبر سے بیان کی تھی، لیکن اس بات میں بہت بڑی نتیجہ ہے تو میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ چھٹے شہنشاہ کے دور میں مولا ایک صحابی تھا، اس کا نام صفوان تھا. اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا، بزنس مین تھا، اور اس کے بہت زیادہ تھے، تاجر تھا. حجاج بن یوسف حج کے لیے جا رہا تھا. اسے کہا میں اس دفعہ بہت زیادہ لوگ لے کے جاؤں گا، قافلہ زیادہ ہے، میرے پاس سواریاں کم ہیں، اونٹ کوئی کرایہ پڑے گا.
کسی نے بتا دیا صفوان وہ کرائے پہ دیتا اسے وہ کرائے، وہ چھٹے امام پر اس کے سپاہیوں نے جا کے کہا ہمیں کچھ اونٹ چاہیے اللہ کے گھر کے حج کے لیے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے۔ اس کہا ٹھیک ہے میں اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں، لے اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں۔ شام کو مولا کی بارگاہ میں دستک دی، غلام کھڑا، امام سے کیا صفوان آیا؟ غلام اندر گیا، روٹین میں صفوان آتا ہے، اس نے کہا مولا صفوان آیا، فرمایا میں اس سے ملنا ہوں، میں اس سے ملنا۔ باہرہ کہتا ہے مولا نہیں ملنا چاہتا، کیوں مولا مصروف ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں ملنا چاہتا، مولا مصروفیت کی وجہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ مولا کہتا ہے تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ بات سننی آسان ہے، دروازے میں کوئی کھڑا ہو اندر امام ہو اور وہ کہے میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، اس پہ قیامت گزر گئی۔ کہنے لگا غلام سے پوچھ اسے مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ اندر آئے، مولا وہ غلطی پوچھتے، امام نے فرمایا اس سے کیا تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے؟ واپس گیا، مولا کہہ رہا تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے۔ ٹھیک ہے مولا، کیا ہوئی مجھ سے غلطی؟ مولا سے ایک بار مولا سے کہا تجھے پاس اپنی پاک خاندان جدہ کرا مجھ سے امام نے اندر بلایا اور چہرہ پیچھے کرا، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے پتا ہے مجھ سے غلطی ہے۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تم ہم سے محبت کرتے ہو، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے حجاج کو اونٹ کرائے دی، تجھے خبر ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن مولا وہ حج پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، مولا میں نے تو اس سے محبت نہیں کی۔ امام نے کہا صفوان دیانتداری سے بتا، کیا تیرے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ حج سے واپسی پہ صفوان زندہ رہے تاکہ تجھے تیرا کرایہ مل جائے؟ ہاں مولا اتنی خواہش ہے۔ مولا نے فرمایا تم نے ہمارے دشمن کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی خیر مانگا تو تم نے ہمارے امر میں خیانت کی۔ اس طرح کے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے، آپ زیارت عاشورہ افضل ترین عمل ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں سوائے دشمنوں سے نفرت کیوں ہے؟ اب زیارت بارثہ اٹھا کے دیکھو، اب دعائے سلمی قریش اٹھا، اب دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے قرآن میں نبی کے دشمن کا نام لے کے مذمت کی، تبت یدا ابی، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ اس کا لہجہ ہے جو بخشنے والا، اس کا لہجہ کتنا چاہ رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے نام لے کر، کیوں؟ کہتا میرا محبوب ہے، اور محبت کا تقاضا جس سے محبت کی جائے دشمن اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ بس 3 منزل سے بڑی نوکری کی، آپ کے سامنے جتنا ہو سکا بہتر سے بہتر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آل محمد کے ساتھ خیانت ہے ان کو دشمنوں سے بھائیت۔ اب ظہور میں تاخیر صرف غیبت طولانی اس لیے مخلصیت، مانگنے والے بڑے ہیں، چاہنے والے تھوڑے۔ ہماری مدد، ہماری مدد، ہماری مدد، ہماری مدد، ہماری مدد، ہم نے صرف انہیں اپنی مدد کے لیے مانگا۔ میں ہمیشہ جملہ ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے آج تک علم میں جب بھی چراغ دیکھا ہے منت کا دیکھا ہے۔ میں نے سیب کے ہاتھ ہمیشہ منتوں میں دیکھے، میں نے تابوت پہ چادریں ہمیشہ خواہشوں کی دیکھی۔ ہم نے اپنے مولا کو مانا ہے اپنے لیے۔ کربلا میں حسین کی زری پکڑ پکڑ کے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، وہ اتنا کریم وہ خالی نہیں اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی شیعہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچے، ساری زندگی میں نے
مانگا نہیں، ایک بار پوچھو تو صحیح وہ چاہتا کیا ہے۔ ایک شیعہ نے توقع لکھی، اس نے کہا میرے مولا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے وارث زمانہ رو کے کہا میں ملتا ہوں، تم پہچانتے مولا آپ کا من کرنا میں تمہارے گھروں میں آتا ہوں، میں تمہارے بچوں کی خوشی میں تمہاری اولاد کے گھر میں آتا ہوں، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، ہم اپنی نظر تم سے اٹھا لیں گے، لوگ تمہیں درندوں کی طرح ہم تمہیں بچا کے رکھتے ہیں، ہم دشمن کے خنجر کے نیچے سے تمہیں نکال دیں گے، ہم موت کے منہ سے تمہیں نکال دیں گے، صرف اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ منسوخ ہو، صرف اور صرف کیوں بیٹھا ہے پتہ ہے؟ اس امام کی مظلومیت پڑھو، عباس چند گھنٹے چپ رہے تھے، چند یہ 1400 سال سے خاموش۔ چلو اگلی صدر جس نے ہائے کہی اس کے لیے کہہ دیتا ہوں، سجاد 40 سال ہوئے تھے، آج کتنے سال بیت گئے ہیں، اس کو غیبت میں گئے ہوئے ہیں، صرف لہو رو کے اتنا کہہ رہا اذن ظہور دے میں زمانے سے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا ہے۔ ایک بازار میں کھڑی رہی، ایک دربار میں کھڑی رہی، اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے، خدمت گزاروں کو اور توفیق دے۔ میں امام حسین کا مسافر جا کر تمہیں دعا دے کے جا رہا ہوں، نسلوں کے ساتھ حسین کی خدمت کرتے ہو، آباد ہو۔ جتنے میرے بھائی جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا جو مجھے نظر آ رہے ہیں جس بارگاہ سے جڑے ہیں، یاور شاہ صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے پورے دوست احباب، میرے بھائی محمد علی، میرا مالک ان جوانوں کو شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا صدقہ حسین کے گھر کی خدمت کرنے کا یہی جذبہ عطا فرمائے۔ جس عمر میں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، تم نے بنایا ہے محمد کی بیٹوں کا، تم نے بنایا ہے حسین کے رونے کی جگہ۔ سادات و غیر سادات بڑا مشکل ہوتا ہے جوان کے لیے رونا، لیکن جب رونے پہ آئے تو پھر 40 سال خون ہوتا ہے۔ مولا سید الساجدین واپس مدینے آ گیا، میں نہا کوفی نے کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر۔ مولا دیکھ کے کہتے میں کیسے بند کروں، مجھے شام کے بازار یاد آتے ہیں۔ میں کیونکہ مجھے ممبر سے شہزادیوں کے مصائب کھول کے نہیں میں پڑھ سکتا، اسے نہیں پڑھا۔ میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ایک سطر کہہ دیتا ہوں، تمہیں حسین کا واسطہ اس جملے کو ہی کافی سمجھ کے سمجھ لینا۔ جس زین العابدین نے اکبر کی موت برداشت کرنی تھی، جس امام نے جوان بھائی کی موت برداشت کرنی تھی، کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا۔
काम नहीं था एक दिन में अपने घर में 72 जनाजे देखना। बाप गया, भाई गया, चचा गया, गोद वाला भाई गया, खून नहीं हुए। बस यहां से शाम समझ लो, जिसने करबला में 72 जनाजे देखे थे। फिर जुमला मैं रोकूंगा ताकि तेरी हाई यकीनी हो सके। जिसने करबला में 72 जनाजे देखे थे, उसने शाम का एक मोड़ बर्दाश्त नहीं किया। पहले ही मोड़ पे मेरे मौला की आंखों से लहू। यही वजह है जब पलट के वापस शाम की कैद आजाद करवा के करबला पहुंचे थे, तो करबला में लाशों के दरमियान खड़े होके मौला सज्जाद की आवाज है, अकबर पर्ची खाना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवाना आसान है, कासम लाश पमाल करवाना आसान है, और दरिया के किनारे पे गिर जाना आसान है, असगर गर्दन पे तीर खाना आसान है। ये कह के मौला सज्जाद की आवाज है, बाबा हुसैन तेरा ज़ब्र आसान है। लाशें तड़पनी शुरू हुई, आवाज है, पर्ची आसान, नेजा आसान, तीर आसान, बवाली आसान। सज्जाद मुश्किल क्या है रोकना, उठो कब्रों से, मैं तुम्हें बताऊं, ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे यजीद के दरबार में बगैर चादर के यजीद जैसे शराबी के बगैर चादर के। ये सिर्फ मौला सज्जाद का हो। नौ घंटे खड़ी अल्लाह ने आपको बहनें भी दी हैं, बेटियां दी हैं, मौला उनके पर्दे पर सलामत। भाई साहब, बहन साहब, कहीं जा रहे हो ना, रश हो जाए, भाई बहन का हाथ पकड़ के, घबराना मैं साथ हूं, घबराना मैं साथ हूं, घबराना मैं तेरे साथ हूं। आप कोई सैयद बैठा है तो मातम का हक अदा कर देना। भाई बहनों से पूछते हैं, घबराना ना मैं तेरे साथ हूं। शाम के पूरे रास्ते में 4 साल की बहन भाई का हाथ पकड़ के, ना रो मैं साथ हूं। सज्जाद आंखें खोल, सकीना साथ। तसल्लियां देते रहिए भाई। ये सादात वगैरह सादात, मौला सज्जाद की आवाज है, मुश्किल था मेरे लिए खून बंद करना। सहाबी की आवाज है, मौला बाजार में आया, फरमाया मैं बाजार जाता हूँ, मुझे शाम याद, मैं किसी जवान को देखता हूँ, मुझे अकबर याद, मैं कोई सफेद दाढ़ी वाला ज़हीर देखता हूँ, मुझे मेरा बाबा याद। मैं आप हम रोते हैं मुसाइब के बाद, और सज्जाद अज़ादारी के लिए लफ्ज नहीं देखते थे, पानी देखते थे, रो पड़ते थे। किसी जवान को देखते थे, रो पड़ते थे। कितना रोए, सिर्फ हम आपके डर से मिंबर से कह देते शाम में पत्थरों की बारिश, आप सिर्फ पत्थरों की बारिश सुन के रोते। मुझे इस बारगाह के तकद्दुस की कसम है, अगर बर्दाश्त कर सको, शाम की औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों को, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंका। शाम की कमीनी औरतों ने उबलता हुआ गर्म पानी अली की बेटी
मौला सज्जाद का जुमला सुन लेना और फिर घर के बिस्तर तक रोना। मौला सज्जाद कहते हैं जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी थी अली की बहू बेटियां। सज्जाद कहते मैं पहचान नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है। इतनी जख्मी हो गई कुरान की। बस मैं बाजार नहीं पढ़ूंगा, ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना मिंबर से पढ़ सकते हो। बस बाजार ये इस जुमले में सुन लेना, गुजरी नहीं गुजारी गई। गुजरने में गुजारने में फर्क है। गुजरी नहीं गुजारी गई। जिसने हाय नहीं की तुम्हारे लिए जुमला तब्दील करता, ऊंटों से उतरी नहीं। बादशाह हुसैन ये मातम कबूल करे, दरबार में आई नहीं लाई गई। हौसले के साथ एक रवायत में हिस्से की सुन लेना, फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। दीवार के साथ लग के खड़ी थी अली की बहू बेटियां। कौसर कालू साहब इस जुमले में मुसाइब का पहाड़ बांधा है। सही जगह भाई दीवार के साथ खड़ी थी, तख्त पे बैठे हुए मलाउन ने पहला जुमला कहा इनमें से ज़ैनब और नहीं दिया कोई शिया बंदा जिसकी मां ने उसे या हुसैन सिखाया था। कहां अब्बास की आकाजादी, कहां शराबी का दरबार, कहां जिसके दरवाजे पे गाजी सूरह तौहीद पढ़ के पहरे देता था। बस रवायत का एक टुकड़ा सुनना, 4 से 5 मिनट और सलाम। इस मलाउन ने कहा इनमें से एक सिपाही देने जाने वो सबसे आगे जो सफेद सर वाली ज़ईफ़ है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसका खुतबा किसने दिया था? उसने कहा उसी ने। बाजार में कौन बोलती आई? कहता वही। अली का लहजा किसका है? कहता उसी का। कहने लगा खड़ी कहाँ है? कहने लगा ज़ईफ़ा के पीछे। कहने लगा ज़ईफ़ा को हटा, मैं अली की बेटी से बात करना चाहता हूँ। कमीना सिपाही फिजा के करीब आया, आगे कहता ज़ईफ़ा पर्दा छोड़, हमारा हाकिम अली की बेटी से बात करना चाहता है। फिजा देखे कहती ओ मलाउन, आज के दिन के लिए तो मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, मैं मर सकती हूँ, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। तो बर्दाश्त कर न कर, मैं जुमला पढ़ने लगा। इसमें हाथ में तो लोहे का सामान था, इसमें फिजा के सर पे मारा। फिजा के चांदी जैसे बाल याकूत की तरह सोच हुए। फिजा की पेशानी पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीवी रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। रो के कहती या मां ना कहे, या पर्दा छोड़ने का न कहे। मुझे पता आज फातिमा होती क्या अपनी बेटी का पर्दा छोड़ देती? या मां ना कहे, या पर्दा छोड़ने का ना कहे। शहजादी फिजा का चेहरा लहू से भरा हुआ था। और सैयद एहसान मानना करो फिजा के, इसने सारे रास्ते में अपना पाँव नहीं बदला। असगर की मां ने कहा था अम्मा फिजा पाँव क्यों नहीं बदलती? रोगी कहती कैसे बदलो, मैं पाँव उठाऊंगी किसी शराबी के मदर ज़ैनब के पाँव पे चली जाएंगे। मैं क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दूं? और तेरी वफा के सदके फिजा, और तेरी कुर्बानियों के सदके फिजा, और हमारी बेटियों की चादरें कुर्बान फिजा। यूं शहजादी फिजा के चेहरे पे लहू की लकीर आई। बड़ी रूहानियत आ गई मजलिस में, बस जुमले मुकम्मल करो। यूं ही जनाब फिजा के चेहरे पे लहू की लकीर आई। फिजा ने एक नजर दाएं देखा, एक नजर बाएं देखेगा, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला खड़ा है। इतना कहना था, बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ। फिजा के करीब आके कहने लगा तूने भरे दरबार में सिर्फ हबश वालों को क्यों बुलाया? फिजा ने कहा कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी पे चली गई।
گئی ہے. فضا دے گی اس دربار میں وہ میمونہ آئے تو پہچان جائے گا. بوڑھا حبشی کہتا کہتا نہ ہوتی میں سر تم سے جدا کر دیتا. تو نے اس دربار میں ہماری شہزادی کا نام لے لیا. لوگ شراب پی رہے ہیں, تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. بی بی فضا نے اپنے بالوں کو ہٹایا, ہٹا میری پہچان میں وہی میمونہ ہو. دیکھا تو میمونہ ہے تو کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں. روکڑی پردہ کر, اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے پیچھے ماتم کی تیاری کر, میں آخری جملے پڑھوں. اکیلی نہیں آئی, علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا, 70 حبشیوں نے تلواریں